تو سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاکی ہے اسے جو لے گیا اپنے بندے۔ معراج کا ذکر گزشتہ ہفتہ بھی میں تفسیر کر چکا ہوں، مگر اس آیت کے مشمولات ایسے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کے لیے 1 گھنٹہ کافی نہیں ہے، 3-4 گھنٹے تفسیر ہو تو پھر ہمیں اطمینان تو ہو جائے گا، مگر تفسیر مکمل نہیں ہوگی، تفسیر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو آیت کے لفظوں پہ غور کیجئے اور اتنی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس آیت میں اللہ نے سفر معراج کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کا ذکر کیا ہے۔ تو آیت کے لفظوں پہ غور کیجئے، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو۔ یہاں پروردگار نہ اپنا نام بتا رہا ہے نہ اپنے محبوب کا نام بتا رہا ہے، اپنی بھی صفت، محبوب کی صفت، اپنی صفت ذاتی صفت، محبوب کی صفت بھی ذاتی صفت۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی صفات ذاتیہ، تو ان میں ہے سبوح۔ سبوح کا معنی ہے ہر عیب سے جو پاک، ہر کمی سے پاک، ہر خامی سے پاک، ہر کسی دائرے میں آنے سے پاک، عقل کے دائرے میں نہیں آ سکتا، وہ ادراک کے دائرے میں نہیں آ سکتا، وہ ہے سبوح۔ اب یہ جو لفظ سبحان ہے، سبحان کا معنی ہے پاکی۔ بعض لوگ عبد السبحان نام رکھتے ہیں، پاکی کا بندہ۔ تو سبحان پاکی، اور پاک کے معنی میں ہم استعمال کر لیتے ہیں، ورنہ اس کا اصلی معنی ہے پاکی۔ سبحان پاکی، کس کو ہے پاکی؟ الذی، اس کو جو کہ اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، وہ جو اپنے بندے کو لے گیا اسے پاکی۔ تو اس کلام کے اندر کیسی فصاحت، کیسی نزاکت ہے، دیکھیے کہ لفظ سبحان نے یہ اعتراض کرنے والوں کے تمام اعتراضات کو جڑ سے کاٹ دیا۔ یہ اعتراض کرنے والا، نبی کی معراج پہ اعتراض کرنے والا، یہ کہتا ہے کہ نبی کیسے گئے، کیسا ممکن ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے ہو سکتا ہے، یہ اعتراض۔ تب اللہ نے کہا کہ اے ظالمو، میرے مصطفیٰ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں گیا، میرے مصطفیٰ نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ میرا رب لے گیا، میرا رب لے گیا۔ اب جب رب لے گیا تو رب کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ کیسے لے گیا، کس طرح ممکن ہے اس کے لیے، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے، یہ سوال اس کے بارے میں پوچھو جس کے اندر کوئی کمی ہو، خامی ہو، کمزوری ہو، عیب ہو، نقص ہو۔ تمہارے رب کی ذات تو نقص سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، کمی سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے۔ وہ جب لے گیا پھر تمہارا یہ اعتراض کرنا ہے کہ کیسے لے گیا، یہ ایک بے محل اعتراض ہے، یہ لا یعنی یہ اعتراض ہے، یہ ایک لغو اعتراض ہے، یہ ایک میننگ لیس اعتراض ہے۔ جب تم نے رب کو ہر عیب سے پاک مان لیا،
تو یہاں پر ایک اور نقطہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی سبحان کہا ہے، اکثر مقامات پر سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو پاکی، سبحان ربی کا، تیرے رب کو پاکی۔ یہاں پر اللہ کا لفظ بھی نہیں ہے، رب کا لفظ بھی نہیں ہے، سبحان اللہ پاکی ہے اس کو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بتانے جتانے کی بات نہیں ہے، نبی کو لے جانے کی طاقت ان کے رب کے سوا کس کو حاصل ہے؟ نام کہا جائے یا نہ کہا جائے، بات خود بخود سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ رب ہی لے جا سکتا ہے، ادر دین رب لے کر نہیں جا سکتا انہیں، کیونکہ نبی سے بڑھ کر کسی میں طاقت نہیں۔ اب نبی کو لے جائے کوئی تو لازمی طور پر لے جانے والے میں اتنی طاقت ہو کہ نبی سے بڑھ کر طاقت ہو، بتانے والا وہ ہو جو نبی سے زیادہ جاننے والا، تو نبی سے زیادہ جاننے والا، نبی سے بڑھ کر طاقت رکھنے والا، بلکہ نبی کو طاقت دینے والا اللہ کے سوا کون ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں آ جانے والی ہے اگر تم سمجھدار ہو۔ اگر تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے تو تمہیں معراج کی بات بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو نام بتائے گئے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اپنے نبی کا نام بھی نہیں بتایا۔ یہ نہیں کہا کہ سبحان الذی اسری بمحمد، پاک ہے وہ جو لے گیا محمد کو، نام نہیں بتایا۔ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا۔ اس کے بے شمار بندے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ، آپ بھی اللہ کے بندے، جبرائیل بھی اللہ کے بندے، میکائیل بھی اللہ کے بندے، ابراہیم بھی اللہ کے بندے، اسماعیل بھی اللہ کے بندے، داؤد بھی اللہ کے بندے، ابو بکر بھی اللہ کے بندے۔ تو ہر انسان اللہ کا بندہ، ہر فرشتہ اللہ کا بندہ۔ صرف بندہ کہہ دینے سے کیسے بات سمجھ میں آئے گی؟ تو گویا خدا کہہ رہا ہے کہ اے ناسمجھ، میں بندہ کہوں تو سمجھ لے کہ کائنات میں یہ ایک ہی بندہ ہے جو یہ مقام حاصل کر سکتا ہے، اس کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تو سمجھدار ہے تو سمجھ لے، اگر اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تو پھر معراج کے بارے میں سوچنا ہی بیکار ہے۔ تو نہ خود کا نام لیا، نہ اپنے محبوب کا نام لیا، نام لیے بغیر ہی ساری باتوں کو کھول دی۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اب عبد، یہ عبد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی صفت، ذاتی نام، اور باقی جتنے اوصاف ہیں وہ بعد میں آپ پر چڑھائے گئے۔ حضور بندے تھے، اللہ نے رسالت دی تو رسول بنے، نبوت دی تو نبی بنے، خاتمیت دی تو خاتم النبیین بنے، افضلیت دی تو افضل بنے۔ مگر بندے کیا کبھی بنائے گئے؟ بندے بنائے جانے کی چیز نہیں ہے، اصلاً ہر ایک بندہ ہی ہے۔ مجھے اللہ نے اس کا بندہ بنا دیا، بندے کے علاوہ دوسرا کیا بنا سکتا ہے؟ دوسرا ہو نہیں سکتا، یا تو رب ہے یا تو عبد ہے۔ اللہ رب ہے، اس کا غیر اس کا عبد ہے۔ عبد ہونے کے بعد کوئی عبد رسول ہے، کوئی رسول نہیں، کوئی نبی ہے، کوئی نبی نہیں ہے، مگر عبد ہر ایک عبد ہے۔ تو ایسا نام جو ہر انسان پر بولا جا سکتا ہے، وہ نام لے کر اللہ نے جتا دیا کہ میرے نبی کا نام تو عام ہے، مگر یہ کمال عام نہیں، ایسا خاص ہے کہ نبی کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو یہ کمال حاصل نہیں۔ وہ ہے کمال معراج،
معراج کا کمال۔ تو اس موقع پر ایک بات یاد آ گئی، حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ ہے، نظام الدین اولیاء دلی میں جن کا مزار ہے، ان کا ایک قول، وہ کہتے ہیں کہ لوگ معراج 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 کہتے ہیں، لیکن معراج ایک نہیں ہے، معراج سے پہلے ایک منزل ہے، معراج کے بعد ایک منزل ہے۔ معراج کے پہلے ایک منزل ہے جسے کہتے ہیں اسراء، معراج کے بعد ایک منزل ہے جسے کہتے ہیں معراج، بیچ میں ہے معراج۔ یہ حضرت نظام الدین کا قول ہے، میرا قول نہیں ہے، اور ہمیں اس طرح کی بات کہنے کی قوت بھی نہیں، اتنا ہمارا علم نہیں ہے، اتنی ہماری لیاقت نہیں ہے۔ بزرگوں نے جو کہہ دیا ان کے علم کی بھیک پر ہماری یہ تقریریں ہو رہی ہیں، ہماری یہ تحریریں ہو رہی ہیں۔ تو اسراء، معراج اور اس کے بعد ہے معراج۔ تو اسراء کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے، بیت المقدس تک پہنچے۔ یہ سفر زمینی سفر، کیونکہ کعبہ بھی زمین میں ہے، بیت المقدس بھی زمین میں ہے، تو یہ سفر کیا ہوا؟ زمینی سفر ہو گیا۔ تو زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں، اسراء۔ اور اسراء کے بعد زمینی سفر ختم ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے۔ پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر گئے، ساتوں آسمانوں پہ چلے گئے۔ آسمان ساتھ ہی ہے، اگر 8واں ہوتا تو 8ویں پہ بھی چلے جاتے، 10واں ہوتا تو 10ویں پہ بھی چلے جاتے۔ تو نبی کی سیر ختم ہونے والی نہیں ہے، آسمانوں کی تعداد ختم ہو جائے، ختم ہو گئی آسمانوں کی تعداد۔ اب آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ کیا نبی رک گئے؟ نہیں، اس کے اوپر بھی گئے۔ تو جہاں زمین کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، زمین کی حدیں ختم ہو کر آسمان کی منزل شروع ہوتی ہے، آسمان کی منزل میں نبی نے قدم رکھا تو اس کا نام کیا ہے؟ معراج۔ تو نبی کی معراج آسمانوں سے ہوئی، اور زمینی سفر کا نام ہے اسراء، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو اس آیت میں اللہ نے کہا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، من بگننگ کے لیے، الی اینڈنگ کے لیے، من بگننگ کے لیے، ابتدا کے لیے، اور الی اینڈنگ یعنی انتہا کے لیے۔ تو زمین کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے شروع ہوا۔ مسجد حرام کعبے کو کہتے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو جہاں بھی رہے نماز میں تیرا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر دے۔ تو مسجد حرام کا مطلب کیا ہے؟ کعبے کی طرف کر دے۔ پھر اس کے بعد کہاں تک یہ سفر رہا؟ الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک۔ تو ہر سفر کے لیے توجہ کے ساتھ یہ بات سنیے، ہر سفر کے لیے اللہ نے الگ الگ سواری رکھی۔ ایک ہی سواری پہ بات ہو جائے تو اس میں دو پریشانیاں ہیں۔ پہلی پریشانی یہ ہے کہ ہر سفر میں نئی سواری پیش کی جائے تو اس میں مہمان کا اکرام، مہمان کہیں پہنچ گیا، میزبان نے ناشتے میں بھی وہی چیز رکھی، دوپہر کو بھی وہی چیز رکھتا ہے، رات کو بھی وہی چیز رکھتا ہے، تو پھر اس میں مہمان کا اعزاز کہاں؟ کوئی کسی کو تحفہ دے رہا ہے، ایک ہی رنگ کا کپڑا
ہر موقع پہ دے رہا ہے، یعنی اسے مخیّت بنا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہر سفر کے موقع پر ایک الگ سواری رکھی۔ تو یہ جو زمینی سفر ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو سواری بنا کر بھیجا جو زمینی مخلوق سے ملتی جلتی ہے، یعنی ایک جانور، یہ جانور، اور اس کا نام البراق، براق ہے اس کا نام۔ براق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بن گیا۔ والبراق مرکبہ، براق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے۔ تو براق پہ سوار ہو گئے، اور براق کہاں تک سواری؟ صرف مسجد اقصیٰ تک، اس کے بعد اس کی ڈیوٹی ختم۔ اب اس کے بعد دوسری سواری ہے، اس کے بعد جو سواری آئی وہ دوسری سواری آئی۔ تو مسجد اقصیٰ اسی کو کہتے ہیں بیت المقدس۔ تو براق کیسا جانور ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ فَأُتِيتُ بِالْبُرَاقِ، حدیث کے الفاظ صحیح بخاری صحیح مسلم، اُتِيتُ بِالْبُرَاقِ، میرے پاس براق لایا گیا، میرے پاس براق لایا گیا۔ ان لفظوں پہ غور کیجئے، حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں براق کے پاس پہنچا۔ اگر ہماری ضرورت ہے تو ہم سواری کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں، یا ایئرپورٹ جاتے ہیں، یا بس اسٹینڈ جاتے ہیں، یا روڈ پہ انتظار کر کے کسی آٹو کو کیچ کرتے ہیں۔ مگر جب میزبان ہمیں بلاتا ہے اور ہمیں عزت سے نوازنا چاہتا ہے تو ہم گھر پہ رہتے ہیں، گھر پہ کار پہنچ جاتی ہے، گھر پہ سواری پہنچ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ ہے، اللہ نے سواری کو وہاں پہ بھیج دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اے جبرائیل براق ایک جگہ ہے وہاں تک میرے نبی کو لے جاؤ، نہیں، براق کو کھینچ کے وہاں پہ آیا۔ اور کہاں سے آیا براق؟ پاکستان سے آیا، ہندوستان سے آیا، عراق سے آیا، ایران سے آیا؟ نہیں بھائی، رشیا سے آیا کیا؟ امریکہ سے آیا؟ نہیں، زمین کے سفر کے لیے یہ سواری آسمان سے، جنت سے لائی گئی۔ جنت کا جانور نبی کی خدمت کے لیے جنت سے نکل کے زمین پہ آیا۔ جنت اعلیٰ جگہ ہے، باقی ہے، مگر نبی جس جگہ ہو وہ جنت سے اعلیٰ جگہ، لہذا براق خوش ہو گئے، مچل گئے۔ براق کو یہ دکھ نہیں ہوا کہ میں تو جنت سے نکل گیا، میں جنت سے باہر آ گیا ہوں، یہ دکھ نہیں ہوا۔ کیوں دکھ نہیں ہوا؟ یوں تو جنت میں سب کچھ ہے، مدینہ نہیں، مگر مدینے میں جنت موجود ہے، مدینے میں جنت ہے، جنت میں مدینہ نہیں۔ تو جنت میں رہنے والا جانور جنت سے نکلا، ذرا پوچھو براق سے، اے براق، کیا تجھے دکھ ہوا کہ تو جنت سے نکل کر اس زمین پہ آ گیا؟ تو براق یہی جواب دے گا کہ جنت میں تو تھا میں، ہر نعمت تھی، مگر میں بے قرار تھا، نبی کے دروازے پہ پہنچا تو مجھے قرار۔ تو کہتے ہیں کہ براق پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، حضور بیٹھ گئے، براق پر ہمارے حضور
بیٹھ گئے. حضور خود کہتے ہیں فرکبتہ، میں اس پہ سوار ہو گیا. براق مجھ پہ میرے پاس لایا گیا. اور براق کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں. الحمدللہ میں حدیث کے لفظوں کو جس طرح حدیث کی کتاب میں ہے عربی ہی میں سنا رہا ہوں، تاکہ یہ اعتراض نہ ہو کہ کچھ بھی سنا دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِذَا هُوَ الدَّابَّةُ، یہ براق جو ہے یہ جانور ہے. دابۃ جانور کو کہتے ہیں، جانور ہے. فوق الحمار دون البغل، فوق الحمار دون البغل، گدھے سے اونچا، گدھے سے اونچا، خچر سے پست. یعنی خچر کی طرح زیادہ اونچا نہیں اور گدھے کی طرح بالکل بھی پست قد نہیں، میڈیم درمیانی سائز کا. کیونکہ حضور سوار ہونے والے ہیں، حضور کو دقت نہ ہو. کیونکہ کوئی چیز حد سے کم ہوتی ہے تب بھی دقت، حد سے بڑھ جائے تب بھی دقت. جیسے کرسی ہے، بالکل تنگ ہو بیٹھنے والے کو دقت، اگر بالکل پھیلی ہوئی ہو تو تب بھی بیٹھنے والے کو دقت. ادھر بھی خالی جگہ رہے گی، ادھر بھی خالی جگہ رہے گی. خمیس ہے، بالکل تنگ ہو تو پہننے میں تکلیف، بالکل ڈھیلی ہو تو تب بھی تکلیف. برابر اکارڈنگ ٹو یور باڈی ہونا چاہیے. آپ کی خمیس آپ کے جسم پہ فٹ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے براق کو بھیجا تو براق کا خد، براق کا خد کتنا تھا؟ گدھے سے اونچا، خچر سے پست. تو حضور فرماتے فرکبت، میں اس سے بیٹھا. جب حضور بیٹھے تو براق کو وجد آیا. براق کو وجد آیا. اب وجد آتا تو آدمی وجد بھی آنا، حرکت بھی نہیں کرنا تو بڑی مشکل ہو جائے. وجد آیا تو حرکت آ جائے، ادب آیا تو حرکت بند ہو جائے. تو یہ وجد ادب، براق نبی کا ادب بھی کرنا چاہتا ہے، مگر جب وجد آ گیا تو بے خواب ہو گیا. تو وجد میں جب اچھلنے لگا تو جبرائیل امین نے کہا کہ اے براق تو سنبھل جا، کیونکہ تیرے اوپر کون ہے؟ فَإِنَّ عَلَيْكَ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ، تمام رسولوں کے سردار تجھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وجد تو ہے مگر یہ مقام وجد کا مقام نہیں ہے. وجد میں سنبھل کر ادب کی رعایت کر، با ادب بن جا. تو براق سنبھل گیا، براق سنبھل گیا. تو یہ براق ایک جانور کی شکل میں ہے، ایک جانور ہی ہے. تو دنیا کی جو سواریاں ہیں ان سواریوں سے ملتی جلتی سواری اللہ تعالیٰ نے بھیجی. تو بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ براق لے کر حضور کو گیا تو کیا اس کی رفتار تھی؟ یہی تھی km پر آور، 80 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر پر، 120 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، کتنے km؟ اب اسپیڈ لمٹ بتاتا ہے نا گاڑی میں 30 سے 40، 120 کلومیٹر پر آور. تو اس کی لمٹ کیا؟ اسپیڈ لمٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا رہے ہیں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ اسپیڈ لمٹ کوئی نہیں جانتا تھا، اس زمانے میں اسپیڈ لمٹ ہمارے آقا بتا رہے ہیں.
براق کا یہ رفتار کیا تھی، براق کی رفتار کیا تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اسپیڈ، اس کی رفتار یضع حافرہ عند منتہا طرف، اپنا کھر رکھتا، کھر کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے کا پاؤں جو ہوتا ہے وہ گھوڑے کا کھر ہوتا ہے، تو یہ براق اپنا کھر یا اپنا پاؤں وہاں رکھتا جہاں اس کی نظر پڑتی۔ اب نظر کی رفتار کیا ہے؟ زمین پہ کھڑو تو آسمان نظر آ جاتا، تو ایسی لمٹ کسی گاڑی کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا لائٹ جہاں تک جاتا وہاں تک وہ پہنچ جاتا، لائٹ کی بھی لمٹ ہے، ایک حد تک جا کے اس کے بعد روشنی نہیں رہتی، مگر نظر کی روشنی میں کمال ہے کہ زمین میں اور ستارے میں کتنی مسافت ہے، کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، مگر آپ زمین پہ کھڑے ہو کے نظر دیکھتے ہیں تو آپ کی نظر کہاں پہنچ جاتی ہے؟ ستارے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو میرا اذعان یہ کہہ رہا ہے کہ نبی بیٹھے ہوں گے تو ایک ہی چھلانگ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ پہنچ گیا، کعبے سے نکلا کہاں جا کے پہنچا؟ بیت المقدس میں پہنچ گیا، بیچ میں اسٹاپنگ کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ نظر سارے حجابات اڑ گئے، دیکھا براق نے، جانا کہاں؟ جانا ہے بیت المقدس کو، نظر ڈالا، یہاں سے یہ اڑان ہوئی تو وہاں جا کے پہنچ گیا، تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ پہنچ گیا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا من المسجد الحرام من المسجد الاقصی، بیچ میں کہاں رکے؟ لیکن اتنی رفتار میں بھی نبی کی نظر کا کمال دیکھیے کہ اس رفتار میں نبی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی خبر میں موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں یہ بھی دیکھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَمَرَرْتُ بِقَبْرِ مُوسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی خبر پر سے گزرا، یعنی براق لے کے جا رہا ہے، اور ہماری نظروں کا تو کیا کہنا، ہم ٹرین میں بڑھ گئے، ٹرین رفتار سے گئی تو کھڑے ہوئے جھاڑ ہم کو بھاگتے ہوئے نظر آتے، جھاڑا بھاگتے نہیں، وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں، یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ کبھی ہماری ٹرین رکی ہوئی ہے، دوسری ٹرین جا رہی ہے، تو اس چلتی ہوئی ٹرین کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم محسوس ہیں ہم بھی جا رہے ہیں، پھر ادھر پلٹ کے ٹرین رکی ہوئی، یہ کیسی ہماری نظر ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہ نظر ہے جس نظر نے رب کے جلوے کو دیکھا، تو اس نظر میں مخلوق کی حیثیت کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَمَرَرْتُ بِقَبْرِ مُوسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی خبر پر سے گزرا، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے، کھڑے ہوئے ہیں، کیا کرتے کھڑے؟ صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے بھی کوئی کھڑا رہتا ہے، کوئی دوسرا ورد کرتے ہوئے بھی کھڑا ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کام کر رہے ہیں یہ بھی نبی جانتے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اتنی رفتار کے اندر راستے کی چیزوں کو دیکھنا، سمجھنا، پھر بتانا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو زمینی سفر وہاں گئے، بڑی تفصیلات ہیں مگر وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا، تو بیت المقدس گئے، وہاں پہ انبیاء تھے، پورا واقعہ ہوا، حضور کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، شراب کا پیالہ، دودھ کا پیالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا، اور جبرائیل امین نے کہا کہ اخترت الفطرہ، اے مصطفیٰ آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا۔ نبی کا اختیار
یعنی نبی کا سلیکشن، یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ 2 پیالے رکھے گئے ہیں، 2 پیالوں میں جس پیالے پہ نبی کا ہاتھ پڑا اس پیالے سے امت کی بھلائی۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ تو شراب کا پیالہ نوش فرما لیتے آپ کا نقصان نہیں ہوتا، آپ کی امت بگڑ جاتی۔ حدیث کا مضمون ہے، آپ کی امت خواہش میں مبتلا ہو جاتی، کیونکہ شراب نبی کو خراب کرنے والی نہیں، اس کا اثر امت پہ پڑے گا، اور وہ شراب جسے نبی نے نوش فرما لیا وہ شراب کہاں رہے گی، ہمارے لیے تبرک بن جائے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس کبھی مسٹیک نہیں کرتی۔ حضور کا اختیار کا مطلب کیا ہے؟ حضور کا پسند کر لینا، اس میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا، تو یہاں تک زمینی سفر ختم ہوا، اس کے بعد آسمانی سفر۔ اب آسمانی سفر کے لیے کیا سواری؟ زمینی سواری، آسمانی سواری۔ تو وہ سواری کیا تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فَبَسَطَ جَنَاحَهُ فَقَعَدْتُ عَلَيْهِ، جبرائیل نے اپنا پر پھیلا دیا، میں اس پر پہ بیٹھ گیا۔ تو جبرائیل اپنے پر پہ نبی کو لے کر آسمان پر گئے۔ جبرائیل آسمانوں پر گئے، کس پر لے گئے؟ اپنے پر لے گئے، پر کو پھیلا گیا۔ فَبَسَطَ، حدیث کے الفاظ، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ من گھڑت واقعہ ہے، کتاب کا نام بھی بول رہا ہوں، صحیح مسلم۔ فَبَسَطَ جَنَاحَهُ، اپنا پر، سارے پروں کو نہیں پھیلایا، سارے پر۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں۔ ہم کو کیسے معلوم ہو گیا؟ ہم کو معلوم ہونے کا چانس ہی نہیں، نبی نے بتایا معلوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سدرۃ المنتہا پر میں جبرائیل کو دیکھا، تو وَلَهُ 600 جناح، ان کو 600 پر تھے، وہاں پہ پورے پروں کو پھیلا کر اپنا جلوہ دکھایا نبی کے سامنے، پورے پروں کو پھیلا کر جلوہ دکھایا۔ مگر یہاں پر جلوہ دکھانے کی بات نہیں ہے، خدمت کرنے کی بات ہے۔ خدمت کرنا ہے، ایک ہاتھ سے خدمت کرنا تو ایک ہاتھ سے ہی کرنا، 2 ہاتھ سے کرنا تو 2 ہاتھ سے کرنا۔ جہاں ایک سے کام چلتا ہو بلا وجہ 2 ہاتھ لے آئیں گے تو بے ضروری کام ہو جائے گا۔ تو ایک پر کو پھیلا دیا، باقی 600 میں ایک پر گیا تو کتنے بچے؟ 590 پر، 599 پروں کو سکڑ گیا، ایک پر پھیلا دیا، اس پہ بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی جبرائیل علیہ السلام جا رہے، نبی کی معراج ہو رہی، تم کہو جبرائیل دل میں کہتے ہیں میری معراج ہو رہی ہے کہ آسمانوں پہ میں جا رہا ہوں، مجھ پہ کون ہے؟ براق سے کہا، اے براق ادب کر، رسولوں کے امام تجھ پہ ہیں۔ اب جبرائیل خود ہی بادم ہو گئے کہ رسول کے امام بیٹھے۔ تو اور بھی تفصیل ہے، مگر گزشتہ بار بھی ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ اور کچھ بولتے تو اچھا ہوتا، مگر سب کی ضرورتوں کا لحاظ کرنا ہے۔ تو بس میں اپنے مضمون کو یہیں پہ ختم کر کے باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ صحبت میں عرض کیا جائے گا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آئندہ محفل میں اس مضمون کو ختم کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ مضمون تو مزیدار ہے، مگر بعض لوگ ایسا بھی سوچتے کیا بھائی ایک ہی بات کو اتنے بار بولتے کیا؟ لیکن بات ہی کچھ ایسی ہے، بات ہی کچھ ایسی ہے، اس کے اندر الاسٹک کی انرجی خود ہی پھیل جاتی ہے۔